حافظ صاحب جو نئی پارٹی پوزیشن بنتی ہے اس کے بعد تو 2/3 مل جائے گی سینٹ میں حکمران اتحاد کو، تو اگر کوئی نئی آئینی ترمیم جس کا پچھلے دنوں چرچا ہو رہا تھا، کوئی 27ویں ترمیم بھی آنی ہے تو اس کی راہ بڑی آسانی سے اب ہموار ہوگی، قومی سے بھی ہو جائے گا، سینٹ سے بھی ہو جائے گا۔ دیکھیں نجیم ملک صاحب، آپ کی بات بالکل صحیح ہے۔ 27ویں آئینی ترمیم کی گزشتہ 2 ہفتے پہلے بھی ہم سن رہے تھے، بیچ میں خیبر پختونخوا کی الیکشن، سینٹ کا الیکشن آیا، وہ تھوڑا پیچھے ہٹ کے ابھی بھی شاید زور پکڑے یہ 27ویں آئینی ترمیم، اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ 27ویں آئینی ترمیم آئے گی، کیونکہ آپ ٹریک ریکارڈ دیکھیے، ہمیشہ حکومتی صفوں میں جب ایک چیز پر زور لگاتے ہیں کہ نہیں ہوگا، جتنا وہ نہیں پر زور لگائیں گے اتنا ہی آپ یہ سمجھے کہ یقینی طور پر وہ چیز ہوگا۔ تو 27ویں ترمیم جب آئے گی تو کریں گے کیا آپ سے میں اتفاق کرتا ہوں۔ 27ویں ترمیم میں جو میری معلومات ہے، میری جو دانست ہے، 27ویں ترمیم میں چند چیزیں اس میں کرنے کا ارادہ ہے۔ ایک تو پاٹھا کو، جو انضمام پاٹھا کا ہوا ہے، اس مرجر کا خاتمہ، اس کو وفاق کے کنٹرول میں لانا چاہتے ہیں، کیونکہ وہاں کے جو مائنز اور منرلز ہے وہ وفاق اپنے کنٹرول میں لینا چاہتی ہے، کیونکہ خیبر پختونخوا میں جو قانون وہ بنانا چاہتی ہے وفاقی حکومت یا ادارے، وہ شاید اس میں کامیاب نہیں ہوئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ 18ویں ترمیم پر کٹ لگانا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ 18ویں ترمیم کب سے اور کس کی آنکھوں میں کٹک رہا ہے، تو یہ 18ویں ترمیم پر کٹ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے۔ تیسری بات یہ میں سن رہا ہوں کہ ریٹائرمنٹ کے بعد 2 سال کا ہونا ضروری ہے ایک سیاسی پوسٹ پہ آنے کے لیے، تو ریٹائرمنٹ کے بعد یہ شاید ترمیم لے کے آئے، اس کو ختم کرے، جیسے ہی ریٹائر ہو جائے گا وہ وزیر اعظم بھی بن سکتا ہے، وہ اسمبلی کا رکن بھی بن سکتا ہے، وہ ایوان صدر میں بھی بیٹھ سکتا ہے۔ یہ بھی میں سن رہا ہوں کہ یہ چیزیں آئینی عدالت کے بارے میں بھی سن رہا ہوں کہ 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے اس کو بھی لانا چاہتے ہیں، اور بھی بہت سی چیزیں پائپ لائن میں ہیں۔ یہ تو خواہشات ہے، آج کل تو قوم کی ضرورت اور ملک کی ضرورت، قوم کی فلاح اور ملک کی فلاح کے لیے قانون سازی نہیں ہو رہی ہے، خواہشات پر مبنی ہے تمام قانون سازی، اور تمام قانون سازی کے پیچھے یا اندرونی طاقت ہے۔ زلزلے لانے والی خبر ہوتی ہے نا جو ہلا دیتی ہے، یہ وہ والی خبریں ہیں جو آپ نے بتائی ہیں کہ کیا کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ عابد صاحب یہ تو بہت بڑی خبریں ہیں وہ جو انہوں نے ابھی ذکر کیا، جاتے جاتے انہوں نے آرام سے کہا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد فوری طور پہ وزیر اعظم بھی بن سکتے ہیں، اسمبلی کے رکن بھی بن سکتے ہیں، ایوان صدر بھی جایا جا سکتا ہے۔ دیکھیں یہ تو کیا اثر آئی ہے نا ملک صاحب، ابھی مولانا صاحب کی سوچ ہے، دیکھیں ہر وہ قوانین جو بننے چاہیے ملک کی بہتری کے لیے، ماضی میں پی ٹی آئی جب حکومت میں تھی جس طرح آئینی ترامیم لائی گئی، جس طرح جنرل فیض حمید کی بدولت ان کو بلڈوز کیا گیا، پارلیمان کو بلڈوز کیا گیا، پارلیمان کا پھر جوائنٹ سیٹنگ بلوائی گئی، جو قوانین پاس کیے گئے، تو ملک صاحب اس طرح کے خیر قوانین پاس نہیں ہوں گے۔ یہ مولانا صاحب کی کیا سرائیاں ہیں، جو حکمران اتحاد ہے، جو جماعتیں ہیں، جو بھی آئینی ترامیم ہے، 26ویں آئینی ترمیم میں آپ نے اتنی روشن مثال قائم کی، اب آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ میرے ساتھ دیکھیں ملک کی بہتری کے لیے کرنی چاہیے، بہت بہتری ہوئی ہے سر، نہیں دیکھیں ملک کی بہتری کے لیے ضرور کرنے چاہیے اقدامات۔ جب ہم اس کے وکٹم بنے تھے، اگر آپ کہہ رہے ہیں آپ نے کچھ نہیں کیا تو پھر مجھے پوچھنا پڑے گا کس نے کیا۔ سنیں، جب ہم اس کے وکٹم بنے اس سپریم کورٹ کے، جب ججز نے کہا جی عمران خان صاحب کو آئیں نواز شریف کے خلاف پناما کا کیس، جسٹس کھوسا نے کہا ہم بنائیں گے، اور انہوں نے بنایا، اور پناما کا کیس لے کر اقامہ پر نکالا، اور جس طریقے سے اس وقت اتصال کیا گیا، اس وقت کیا تھا؟ غلط کیا گیا تھا، نہیں پوری سپریم کورٹ ہی بکی ہوئی تھی۔ اب کیا کیا گیا؟ نہیں آپ مجھے بتائیں وہ ججز جن کے نام، کیوں جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے استعفیٰ دیا؟ آپ کے کہنے پہ دیا، میرے کہنے پہ دیا؟ ملک کو آپ نے بیڑا غرق کر دیا، آئینی طور پر ملک کا بیڑا غرق کر دیا، پولیٹیکلی آپ نے اکنامکلی پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا۔ آج کہاں پہ کھڑے ہیں؟ آج ڈالر کدھر ہے ملک میں؟ سر ایک جملے میں کچھ کہہ لیں ڈاکٹر صاحب، پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا، ایک جملے میں کچھ کہہ دیں ڈاکٹر مایوس صاحب۔ دیکھیے جی سمپل سی بات یہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کی جوڈیشری کے کوئی بہت اچھا پاس نہیں ہے۔ بلوچستان واقعے کے اوپر ندامت ہے، شرم بھی ہے، لیکن
جو قانون اور طریقہ کار سزا دینے والا ہے پاکستان میں وہ اس قدر کنفیوزنگ ہے کہ طاقتور لوگ ہمیشہ اس سے بچ کے نکل جاتے ہیں. کیا کرنا چاہیے؟ بہت شکریہ ندیم ملک صاحب، اور آپ کا شکریہ کہ آپ نے اتنا اہم موضوع اپنے اس پروگرام میں، ایک تو آپ لائیو لے رہے ہیں اور دوسرا کہ آپ اس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں، اور وہ بھی 3 مردوں کے ساتھ. میں سمجھتی ہوں کہ آپ قابل تحسین ہیں، قابل مبارکباد ہیں، اور میری طرف سے آپ کا بہت بہت شکریہ. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو الفاظ کا چناؤ ہوتا ہے ملک صاحب، اس کو کہتے ہیں غیرت کے نام پر قتل. معاف کیجیے گا، یہ کہاں کی غیرت ہے؟ یہ تو بے غیرتی کا قتل کہنا چاہیے. اس کو آنر کلنگ، انگریزی زبان میں اگر گفتگو جو لوگ کرتے ہیں یا لکھتے پڑھتے ہیں، اس کو آنر کلنگ کی جگہ ڈس آنر کلنگ کہنا چاہیے. یا اگر آنر کا لفظ استعمال کرنا لازمی ہو گیا کیونکہ وہ اقوام متحدہ کی اصطلاح ہے، تو لفظ آنر جو ہے، غیرت جو لفظ ہے، اس کو واوین کے اندر کوٹیشن مارکس کے اندر ڈالیں تاکہ پتہ چلے کہ یہ نام نہاد غیرت کا ذکر ہو رہا ہے، نام نہاد آنر کا ذکر ہو رہا ہے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات، میں شدید سختی کے ساتھ، اور میں اس کو جتنا بھی اس پر زور ڈالوں اور ایمفسائز کروں وہ کم ہوگا، چیف منسٹر بلوچستان کی پریس کانفرنس میں گفتگو کی شدید الفاظ میں مذمت کرتی ہوں. ایک مرد اور ایک عورت پاکستانی بلوچ تو اس بے دردی اور سفاکیت کے ساتھ اور بربریت کے ساتھ اور ہولناک انداز میں قتل کیا گیا. پری پلانڈ، پری میڈیکیٹڈ قتل، قتل عمد جس کو بولتے ہیں، عمدن قتل کیا جاتا ہے، پلانڈ. اس پر آپ وکٹم بلیمنگ کرتے ہیں. آپ کو شرم آنی چاہیے. آپ کے گھر میں کوئی عورت نہیں ہے، آپ کی کوئی ماں، بہن، بیٹی، بیوی نہیں ہے، اور اگر نہیں ہے تو آپ کو عورت کا عزت اور احترام نہیں سکھایا گیا. نہ آپ کا مہر گڑھ کا 9000 سال پرانا آپ کی تہذیب، نہ آپ کا مذہب 1400 سال پرانا. آپ کی انسانیت کہاں چلی گئی وزیر اعلیٰ صاحب کہ آپ نے الٹا وکٹم بلیمنگ شروع کر دی بجائے اس کے. اور پھر آپ اور سیاستدان اور مہمان جو آتے رہتے ہیں ٹاک شوز کے اوپر یا سوشل میڈیا کے اوپر، دیکھو نا جی یہ میں واوین میں گفتگو کرے، دیکھیں نا جی یہ پاکستان کا امیج کتنا خراب ہو رہا ہے، پاکستان کا سافٹ امیج کتنا خراب ہو رہا ہے. انسانی جانوں کی ہم گفتگو کر رہے ہیں، ہم انسانیت کی گفتگو کر رہے ہیں. تمہاری تو انسانیت ہی ختم ہو گئی. تمہیں کوئی چیز نہیں موو کرتی، کوئی چیز ٹچ نہیں کرتی، کوئی چیز تمہیں چھوتی نہیں ہے. تم لوگ رو نہیں سکتے، تمہارے آنسو کہاں چلے گئے؟ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اچھا 20 تھے تو چلو 13 کو ہم نے گرفتار کر لیا. خدا کا خوف کرو، تدارک کب کرو گے؟ یہ جو کمپرومائز ہوتے ہیں، یہ جو معافی نامہ، راضی نامہ، صلح نامہ، یہ کس چڑیا کا نام ہے؟ اس کا پاکستان کے آئین میں اور پی پی سی اور سی آر پی سی کے قوانین میں کوئی جگہ نہیں ہے. صلح نامہ، معافی نامہ، راضی نامہ، کمپرومائز سیٹلمنٹس کا. اور ایک اور بات میں کرنا چاہتی ہوں، اگر آپ مجھے آدھا منٹ اور دے دیں پلیز. وہ یہ ہے کہ میڈیا ٹرائل بہت زیادہ ہو رہا ہے. کیا یہ شادی شدہ تھے کہ نہیں تھے، ان کے بچے تھے تو کس کے تھے، کیا تھا؟ بھائی صاحب، 2 بندوں کو ماورائے عدالت، ماورائے قانون قتل کر دیا گیا ہے.